تفسیر سے اللہ رب العزت نے سابقہ آیات میں ارشاد فرمایا کہ کیسے انہیں گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے کیا انعامات ہیں۔ جو سب سے پہلی آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے رب سے ڈرتا رہا، اس کو اللہ رب العزت 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ احادیث کی اکثر کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اس دنیا سے جاتے اس نے یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں، اپنے بچوں سے اپنے بیٹوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے وجود کو جلا دینا، اور جو راکھ ہو آدھی راکھ ہوا میں اڑا دینا اور آدھی راکھ پانی میں بہا دینا۔ چنانچہ بیٹوں نے والد کی وصیت پر عمل کیا۔ اللہ رب العزت نے پانی کو حکم فرمایا کہ اس کی راکھ، اس کا جو جسم ہے وہ واپس کر دو، وہ جمع فرمائی۔ ہواؤں کو حکم فرمایا، وہ جو اس کی راکھ تھی وہ ہواؤں نے واپس کی۔ اللہ رب العزت نے وہی جسم دوبارہ تخلیق فرمایا اور اس بندے کو سامنے کھڑا فرمایا۔ فرمایا میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس بندے نے اللہ سے عرض کیا لِخَشِیَّتِکَ کا، اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مجھ سے جو دنیا میں ڈر گیا تو اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کفل ایک بندے کا نام تھا، وہ گناہ کرنے کے لیے بیٹھا، بدکاری کے لیے، جس عورت کے ساتھ بدکاری کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ کفل اللہ سے ڈر۔ جب اس نے کہا نا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ کے خوف سے، خشیت سے کانپنے لگا، وہاں سے اٹھ گیا اور واپس چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ فوت ہوا، اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، اگلے دن صبح کو لوگوں نے دیکھا غفر اللہ لکفل، اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو جو بندہ اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس بندے کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس شخص کے لیے جو ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، جنتان، اسے 2 جنتیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنت چاندی کی ہوگی، اس میں سارا ساز و سامان چاندی کا، دوسری جنت سونے کی، اس میں سارا ساز و سامان سونے کا۔ فرمایا 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، ان جنتوں میں گھنے باغات ہوں گے۔ یہاں تو موسم خزاں بھی آتا ہے، جب خزاں آتا ہے پتے جھڑ جاتے ہیں، درخت برے لگتے ہیں۔ فرمایا وہاں ایسا نہیں ہوگا، ہری بھری جنت، سدا بہار جنت عطا فرمائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ایک سلسبیل چشمہ، ایک تسنیم چشمہ۔ فرمایا کہ اس میں 2 چشمے ہوں گے جو بہ رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں جنتوں میں من کل فاکہۃ، ہر طرح کا پھل ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ، یہ جنتی لوگ وہاں پر اپنی جگہ پر، اپنے بچھونوں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، اور وہ جو ان کے بچھونے ہوں گے وہ بڑے نرم اور آرام دہ ہوں گے۔ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانِ، اور یہ جو پھل ہوں گے اللہ جنتیوں کے قریب کر دیں گے، یعنی کہ اٹھ کر جانا پڑے، وہاں سے جا کر لینا پڑے، مشقت اٹھانی پڑے، ایسا نہیں، جہاں ان کی آرام کی جگہ ہے ان کے بستروں کے قریب پھل کر دیں گے، جو جی چاہے گا وہاں سے لے لیں گے۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، وہاں پر نگاہیں جھکانے والی عورتیں اور بیویاں حور عین عطا فرمائیں گے۔ یعنی نگاہ جھکانا بھی ایک نعمت ہے۔
ایک خوبی ہے نگاہ کو جھکا کر چلنا، یہ بھی حیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے بندے میں پھر جو چاہے کرو۔ اصل حیا ہے، حیا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج یہی حیا کا فقدان ہے، بیٹی اپنے والد کے سامنے سر ننگا اور بہن اپنے بھائی کے سامنے سر ننگے ہے، یہ حیا کا فقدان ہے۔ فرمایا مومن عورتوں کو حکم یہ ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، فرمایا مومن عورتوں کو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، وَاحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں۔ کسی نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ یہ لڑکوں کو تو بڑی اجازت ہوتی ہے جہاں بھی آئیں جائیں کسی کے ساتھ بات کریں، لڑکیوں کو اور عورتوں کو اجازت کیوں نہیں ہوتی؟ انہوں نے بڑی پیاری مثال ارشاد فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکانوں کے باہر لوہے کے گاٹر پڑے ہوتے ہیں یا ٹیر پڑے ہوتے ہیں، لوہے کا سامان پڑا ہوتا ہے، وہ رات دن پڑا رہتا ہے، انہیں کوئی نہیں اٹھاتا، نہ کوئی ان کی طرف دھیان کرتا ہے۔ اور سونے کو اور ہیرے کو جوہری جو ہیں وہ چھپا کر رکھتے ہیں، لوہے کے اوپر چوٹ بھی پڑ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہیرے پر ذرا سی خراش آ جائے تو ہیرا بے قیمت ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ ہیرے کی طرح ہیں، ان کی عزت ہیرے کی طرح ہے۔ تو اس لیے لڑکیوں اور عورتوں کو حکم ہے کہ گھر میں رہیں، ہیرا اور سونا چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ تو فرمایا اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، الحیاء شعبۃ من الایمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے، جس میں حیا نہیں اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ وہ ایسی حیا والی عورتیں ہوں گی لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ انہیں کسی انسان نے چھوا ہوگا ان سے پہلے، نہ کسی جن نے، کسی نے انہیں دیکھا تک نہیں۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، او انسانوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ جو عورتیں ہیں وہ ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان ہوتے ہیں۔ یاقوت ایک پتھر کا نام ہے، مرجان بھی، فرمایا جیسے وہ چمکدار اور نفیس ہوتے ہیں، وہ ایسی نفیس قسم کی اللہ رب العزت نے حوریں بنائی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، اور نیکی کا بدلہ تو نیکی ہوا کرتا ہے۔ تم نے دنیا میں نیکی کی، اللہ نے تمہیں اس کا بدلہ جنت عطا فرمایا، وہ احسان عطا فرمایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ذہن میں صرف ایک آیت بٹھا لے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انسان گناہ چھوڑنا چاہتا ہے، کہتا ہے گناہ چھوڑ دوں، نیکی کی طرف آ جاؤں، لیکن اسے کوئی راستہ سمجھ نہیں آتا۔ آج ایک آپ کو نکتہ بتاتا ہوں، آپ جب رات کو سونے لگیں صرف 5 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں اور سوچیں کہ صبح سے شام تک میں نے کتنے گناہ کیے، دیکھتے جائیں کتنے گناہ کیے، کتنے جھوٹ بولے، کتنی غیبت کی، کتنے بہتان لگائے، کتنی غلط بیانی کی، کتنا دھوکہ دیا، کتنی بدنگاہی کی، پھر نیکیاں گننا شروع کر دیں، میں نے کتنی نیکیاں کی، کتنوں کے ساتھ احسان کیا، کتنوں کے ساتھ بھلائی کی، کتنے اچھے الفاظ کہے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنی بار درود شریف پڑھا، کتنی بار اللہ کی حمد و ثنا کی۔ پھر اب موازنہ کریں کہ قیامت کا دن ہے، اعمال تل رہے ہیں اور میرے گناہ بڑھ گئے ہیں، نیکیاں کم ہو گئی ہیں، گناہ بڑھ گئے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اللہ میرے گناہ معاف فرما۔ نیکیاں زیادہ ہو گئی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، میرے مولا تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ آج میں نے نیکیاں کر لی ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ کی عادت بن جائے گی، اپنا آپ کو ملامت کرے گا کہ آج تجھ سے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، نماز قضا نہیں ہوگی، گناہ کم ہو جائیں گے، نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ کم ہوئے نیکیاں بڑھ گئی، اللہ رب العزت جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اے میرے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے میرے مولا قرآن پاک سے ہم سب کو محبت عطا فرما، قرآن پاک سے ہم سب کو شغف عطا فرما، قرآن کی محفل میں ہم سب کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا کریم جیسے ہم یہاں پر جمع ہیں ایک ہی محفل میں، میرے مولا جنت میں بھی ہم سب کو ایسے ہی جمع فرما، ہمارے عقیدے درست فرما، شرک و بدعات سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ میرے مولا کریم ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بڑوں کی حفاظت فرما، ہمارے محلوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہماری بستیوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا کریم ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے طلباء کی حفاظت فرما، مساجد مدارس کی حفاظت فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول